یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو مسٹر ایمبیسڈر، میں ہاورڈ بول رہا ہوں۔ سلسلہ ملتے ہی ہاورڈ نے کہا۔ دوسری طرف شاید امریکی سفیر تھا۔ ہیلو ہاورڈ، کیا رہا؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ سب کام ٹھیک ہے سر، آندرے پوف یہاں انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا، اب وہ واپس جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا کام ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، کام تو اس کا واقعی ختم ہو گیا ہے، بشرطے کہ صرف پاکستان کو توڑنا ہو۔ یس سر، وہ یہی بتا رہا تھا کہ اس کا کام صرف اتنا ہی تھا۔ پوری عوام فوج کے خلاف ہو چکی ہے۔ انڈین آرمی اور باغی نوجوان فورس جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ انڈین پریس نے بنگال کو پوری دنیا میں مظلوم اور پاکستانی فوج کو دہشت گرد مشہور کر دیا ہے۔ پوری فضا تیار ہے سر، صرف حکم کا انتظار ہے۔ ہاں، سب تیار ہے، انہیں صرف ہمارے بحری بیڑے کا خوف ہے یا چین کی طرف سے حملے کا خطرہ۔ میری کل انڈین سفیر سے بات ہوئی تھی، میں نے اسے غیر جانبدار رہنے کا اشارہ دے دیا ہے اور یہ بھی شوشہ چھوڑا ہے کہ چین بھارت پر حملہ نہیں کرے گا۔ یس سر، یہ اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ سوویت یونین اس علاقے میں دلچسپی تو لے رہا ہے، مگر وہ صرف بھارت کی پشت پناہی کرے گا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، مگر تم حالات پر نظر رکھو، اگر کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو بلا جھجک کارروائی کر سکتے ہو۔ شکریہ جناب، میں چوکنا رہوں گا۔ اوکے سر۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے ہاورڈ نے میز پر ایک طرف سرکا دیا اور صوفے کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جان جو دروازے کی طرف چلا گیا تھا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے سر؟ اس نے آہستہ سے ہاورڈ سے پوچھا۔ آرام کریں گے اور بس، ہاورڈ نے آنکھیں کھولتے ہوئے صوفے پر سیدھے بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ اور وہ انٹیلیجنس والے کا کیا کرنا ہے؟ وہ بیچارہ چمڑے کا تاجر، دیکھ لیں گے اسے بھی، فی الحال تو بس آرام کرو، ہاورڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جان بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے بستر کی طرف چل پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا پروگرام سونے کا ہے، اس لیے میں نے بھی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے فوراً ٹرانسمیٹر پر میجر صاحب سے رابطہ کیا۔ اسے آندرے اور ہاورڈ کی گفتگو اور امریکی پالیسی کے بارے میں بتایا تو وہ سکتے میں آ گئے۔ انہیں آندرے کے بارے میں تو اتنی پرواہ نہیں تھی، مگر یہ اطلاع ان کے لیے بہت دہشت ناک تھی کہ امریکی بحری بیڑا صرف تماشے کے لیے آیا ہے، ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، جبکہ بھارت کی پشت پر روس کا بھرپور ہاتھ تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری فوجی قوت بہت بکھری اور بھارت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ وسائل بھی دستیاب نہیں تھے اور شرپسندوں کے علاوہ عوام کی طرف سے بھی کسی مدد کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رکھنی چاہیے، کیونکہ جنگ کی صورت میں شہادت کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوں یا اپنے ہی بگڑے ہوئے بھائیوں کے ہاتھوں۔ میجر صاحب ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، میں نے انہیں تسلی دی۔ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور سرخرو ہوں گے۔ ایک سپاہی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہی جذبہ ہونا چاہیے علی صاحب، مگر اللہ نے دماغ بھی تو کسی مصرف کے لیے دیا ہے نا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ عوام ہمارے خلاف ہیں، مکتی بہانی پچھلے 8 ماہ سے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ سرحدی جڑپوں نے الگ سپاہیوں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر مفلوج کر رکھا ہے۔ یہاں ایسٹرن کمانڈ کے تیور نہ جانے کیا ہیں، ادھر مرکزی حکومت کو لگتا ہے کہ ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ عددی قوت ہمارے پاس نہیں، جنگی وسائل ہمارے پاس نہیں، عوامی طاقت ہمارے پاس نہیں، بس ایک جذبہ جہاد اور شوق شہادت۔ شہید ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، انہوں نے بدستور اسی لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں کہ ان کی آواز دوبارہ ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ علی صاحب، ابھی البدر کے انٹیلیجنس گروپ نے ایک بہت اہم اطلاع دی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ انڈین آرمی کا ایک پلان ان کے ہاتھ لگا ہے۔ اس پلان کے تحت وہ بھارتی اور پاکستانی فوج سے فرار ہونے والے بنگالی فوجیوں کی مدد سے 1 لاکھ افراد کو فوجی تربیت دے کر اگلے ماہ کے آخر تک مشرقی پاکستان میں داخل کر دیں گے۔ ہر ضلعی صدر مقام پر 5-5 ہزار افراد ہوں گے، البتہ چاٹگام، کھلنا، راجہ شاہی میں 10-10 اور ڈھاکہ میں 15,000 گوریلے ہوں گے۔ موسم برسات کے اختتام پر یعنی تقریباً نومبر کے آخر میں انڈین آرمی باقاعدہ اعلان جنگ کر دے گی۔ تب یہ گوریلے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی کارروائیاں کریں گے، جبکہ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ افراد تیار ہو چکے ہیں اور اکثر ملک میں داخل بھی ہو چکے ہیں۔ صرف برسات ختم ہونے کا انتظار ہے، پھر جنگ شروع۔ میجر صاحب کی بات سن کر میرا دھیان فوراً امریکی سفیر کی گفتگو کی طرف گیا۔ جب انڈیا کو امریکی بیڑے سے بھی خطرہ نہیں، چین کے حملے کا خوف بھی نہیں،
بنگالی عوام کی حمایت اور مکتی بہانی کا تعاون بھی حاصل ہے اور فوجی برتری بھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی درینہ خواہش کی تکمیل نہیں کرے گا؟ یقیناً کوئی وجہ نہیں تھی، یہ تو صرف برسات تھی جس نے کچھ عرصے کے لیے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ تو برسات ختم ہوتے ہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک بار پھر سرزمین پاک نے اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر لہو کا نذرانہ طلب کر لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی صورت میں جب کہ آندرے پوف ڈھاکہ سے واپس جا رہا ہے اور ہاورڈ براہ راست پاکستان کے خلاف کسی ایکشن کا ارادہ نہیں رکھتا، تو کیوں نہ میں بھی البدر کے ساتھ مل کر دو بدو دشمنوں سے مقابلہ کروں، بالکل ایک عام سپاہی کی طرح۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتا جاتا اتنا ہی یہ خیال میرے دل میں پختہ ہوتا جاتا کہ اگر آندرے پوف صحیح سالم واپس جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکتی باہنی اور انڈین آرمی کے خلاف صف آرا ہو جاؤں گا، اور اس سے پہلے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے ہم اس کو زبردست نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میجر ایاز ابھی تک لائن پر تھے اور میری طرح وہ بھی شاید گہری سوچوں میں گم تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز ہوا کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی ٹرانسمیٹر کے ریسیور پر موصول ہوئی۔ وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، علی صاحب اگر ہو سکے تو آپ یہاں مومن شاہی میں آ جائیے، مل کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے میجر صاحب، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، میں نے جواب دیا اور خدا حافظ کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ڈھاکہ کی ایک ایک گلی میں آندرے پوف کو تلاش کروں اور اپنے وطن کے اس دشمن کو یوں کامیاب لوٹنے نہ دوں، مگر مشکل یہ تھی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا اور نہ ہی آندرے کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ اگر مجھے اس کے بارے میں ذرا سی سن گن مل جاتی تو میں جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی کھچار میں گھس جاتا اور پھر تخت یا تختہ کے مصداق اس کے خلاف اپنی بھرپور کوشش کرتا، مگر وہ تو منظر سے یوں غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہرحال آندرے پوف سے انتقام لینے کی حسرت دل میں لیے میں مومن شاہی جانے کی تیاری کرنے لگا، اور اگلی صبح کوئی 9 بجے کے قریب میں چھاونی پہنچا۔ میجر ایاز سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رات بھر سوئے نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ مکتی باہنی کی کارروائیوں میں شدت آ گئی ہے اور کوئی خوش نصیب رات ہی ہوگی جب ہمیں ان کے تعاقب میں نہیں جانا پڑتا۔ آرام اور نیند تو عرصہ ہوا ہم سے روٹ کے جا چکے ہیں، اب تو پریشانی ہے اور کچھ مایوسی۔ میجر صاحب آپ مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ذرا چڑھ کر کہا، اگر آپ ہی مایوس ہو جائیں گے تو آپ کے سپاہیوں کا مورال کیسے بلند رہ سکے گا؟ اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جنگ میں اسلحے سے زیادہ جذبے اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے طنز پر میجر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، جن سپاہیوں کا مورال بلند رکھنے کی آپ بات کر رہے ہیں میں انہیں دن رات مایوسی کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم دونوں چلتے ہوئے فوجی بیرک کے ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ اندر 2 سپاہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، یار ہمیں تو چند شرپسندوں کو قابو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہاں تو باقاعدہ گوریلا فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ڈنگ کا ہے اور نہ ہی کوئی پلاننگ، بس جب حکم ملے چل پڑو۔ یار یہ کیا حالت ہے، نہ جنگ نہ امن۔ میں تو چھٹی پر گھر گیا ہوا تھا، تمہیں پتا ہے میرا پہلا بچہ ہوا تھا اس دن۔ میں بہت خوش تھا، سوچ رہا تھا کہ 2 مہینے تک اپنے بچے کو گود میں کھلاؤں گا، مگر اچانک واپس بلا کر یہاں بھیج دیا۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ چند دن میں واپس آ جاؤں گا، مگر 6 مہینے ہو گئے اور واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب تو یوں لگتا ہے کہ قسمت میں واپسی لکھی ہی نہیں ہے، یہی کسی دن کسی شرپسند کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، اور وہ بیچاری انتظار کرتی رہے گی، روز منہ کو گود میں لے کر کہا کرے گی کہ آ جاتے ہوں گے تمہارے ابو۔ بیچارہ منا، میں نے تو ٹھیک سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی یہ پتا چلا تھا کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ دوسرے کی مایوس آواز سنائی دی، مگر یار یہاں ہندو کہاں ہیں؟ یہ تو سب اپنے مسلمان بھائی ہیں جن کے خلاف ہم گولیاں چلاتے پھرتے ہیں۔ آواز کو ذرا دبا کر وہ پھر بولا، تمہیں پتا ہے کہ جنرل صاحب نے جب یہ کہا کہ ہمیں انسان نہیں زمین چاہیے تو میری حالت کیا ہوئی تھی؟ میں خود کو ہلاکو خان کی نسل سے سمجھنے لگا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی آدمی بھی میری گولی سے نہیں مرا، ورنہ میں تو تمام عمر خود کو مجرم اور قاتل سمجھتا رہتا۔ میجر صاحب نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ ان سپاہیوں کو ساتھ لے کر آپ 10 گنا بڑے دشمن سے لڑنے کی بات کرتے ہیں اور پھر مجھ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ میں مایوس نہ ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ کر آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ میجر ایاز بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں سپاہی تیزی سے کھڑے ہوئے اور سلیوٹ کیا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں۔ دشمن سے مقابلے کے وقت مایوس ہونا اور دوسروں میں بد دلی پھیلانا بھی تو جرم ہی تھا۔ میں نے باری باری دونوں کو گہری نظر سے دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا،
जवानों, हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। पाक फौज की सिपाहियों की जुबान से ऐसी मायूस कुन गुफ्तगू ने जितना दुख हमें पहुंचाया है, तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हमने तुम्हारी बातों से यह भी अंदाजा लगाया है कि तुम्हारी मायूसी की वजह दरअसल तुम्हारी अपने मिशन से लाइल्मी है। तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि तुम कितने अजीम मकसद के हसूल की खातिर अपने बाल बच्चे और माँ बाप से दूर इस जंगल में पड़े हुए हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ गोलियां चलाकर एक बड़ा गुनाह कर रहे हो और इसका बोझ अपने जहन और ज़मीर पर महसूस कर रहे हो। और हमें यह भी अंदाज़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात तुम लोग जानबूझकर भी शरपसंदों को गोलियों का निशाना नहीं बनाते और इन्हें बच निकल जाने देते हो। भाइयों, क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूं? तुम अपने जहन से यह ख्याल निकाल दो कि तुम्हें मुसलमान पर आग बरसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, बल्कि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल दुश्मन ही है। तुम सिर्फ हिंदू को ही अपना दुश्मन क्यों समझते हो? हमारे वो भाई जिन्होंने हिंदुओं की ईमा पर और कम्युनिस्टों के कहने पर ना सिर्फ अपने दीन ईमान से हाथ धो लिया है, बल्कि वो हथियार उठाकर हमारे खिलाफ सफारा भी हो चुके हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारा मुकाबला एक बाकायदा गुरेला फोर्स से है। बेशक ऐसा ही है। और तुम्हें मालूम है कि गुरेला फोर्स किसने तैयार की है और किस मकसद के लिए तैयार की है। मैं बताता हूँ कि यह सब क्या है। इस फोर्स के पीछे दुनिया की बदतरीन तंजीम माफिया के एक अहम रुकन आंद्रे पोफ का जहन काम कर रहा है, जिसे दुश्मन ने बहुत रकम देकर यहाँ बुलाया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का मंसूबा उसके सामने पेश किया। इस मंसूबे में भारत के साथ साथ सोवियत यूनियन भी बराबर का शरीक है। और अभी कल ही मुझे मालूम हुआ है कि अमेरिका भी इस साजिश का अहम किरदार है। दोस्तों, तुम्हारे ये सब दुश्मन मिलकर तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं और उन्होंने बड़ी होशियारी से चंद ईमान फरोशों और वतन दुश्मनों को कौमियत के नारे के तहत अपने साथ मिला लिया है और इन्हें बाकायदा तरबियत देकर अब तुम्हारे पाक वतन के खिलाफ सफ आरा कर दिया है। ये मुक्ति बहानी के लोग जिन्हें तुम अपना भाई समझते हो, तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन ख्याल करते हैं। वो तुम्हारा वजूद भी बंगाल में बर्दाश्त नहीं करते। शायद तुमने मार्च में होने वाले कत्ले-आम नहीं देखे कि किस तरह उन्होंने मासूम गैर बंगालियों को हलाक किया, लोगों को जिंदा जला दिया, औरतों की आबरू लूटी, बच्चों को भून कर रख दिया, नौजवानों के जिस्मों से सिरिंज के जरिए खून का एक एक कतरा निचोड़ लिया। तुम्हें मालूम है सिर्फ 25 दिनों में 1 लाख जानों को हलाक कर दिया था इन शरपसंदों ने। तुम फिर भी इन्हें बेगुनाह समझते हो। क्या लाखों जानों के कातिल मासूम और बेगुनाह होते हैं? क्या वतन के दुश्मन बेगुनाह होते हैं? क्या इनके खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं होता? बोलो, जवाब दो। क्या सिर्फ मुसलमानों जैसा नाम रखने से लोग मुसलमान हो जाते हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कम्युनिस्ट खुदा के वजूद का इनकार करते हैं? तो फिर वो जो खुदा के वजूद को तस्लीम ही ना करता हो, मुसलमान कैसे हो सकता है? उस पर गोली चलाते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कपकपाते हैं? तुम्हारा ज़मीर क्यों मलामत करता है? क्या तुम लोग वतन की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाओगे? बताओ, क्या तुम दुश्मनों से जंग नहीं करोगे? नहीं करोगे जंग? कैसे फौजी हो तुम? बोलो। मगर कोई ना बोला। दोनों को सांप सूंघ गया था। मेरी जज्बाती तकरीर ने उनकी ज़ुबानें गिंग कर दी थी और जब ज़ुबान इजहार ख्याल से कासिर हो तो आंखें बोलती हैं, अश्क गुफ्तगू करते हैं। मैंने देखा दोनों फौजी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये वो सैलाब तो नहीं था जो पलकों के कमज़ोर बंद से रुक जाता। ये तूफान बिला खेज तो बरस कर ही दम लेता है। वो दोनों भी फूट कर रो दिए। हमारी आंखें भी नम हो रही थी। तब मैंने और मेजर अय्याज ने आगे बढ़कर उन दोनों को गले से लगा लिया। हम खुश थे कि हमने अपने 2 जवानों को मायूसी के चुंगल से आज़ाद करा लिया था और उस वक्त तो हमारे लिए एक एक जवान भी 100 के बराबर था। हमारे सामने 2 उलुल आज़म सिपाही अपने मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए बेचैन खड़े थे। ये उनके जज्बात की सदाकत थी या अल्लाह की तरफ से इस सदाकत को जांचने के लिए इम्तहान कि एक फौजी ये खबर लेकर आया कि तखरीबकारों ने शेरपुर और अहमदनगर को मिलाने वाली शाहरा का पुल उड़ा दिया है। ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी। मेजर अय्याज, जो जरा देर पहले तक मायूस शख्स दिखाई देते थे, यकदम पाक फौज के मेजर लगने लगे। उन्होंने फौरन मुक्ति बहानी को इस शरारत की सजा देने का फैसला किया। 14 अलबदर और 14 आर्मी के जवानों को साथ लेकर इस मिशन पर रवाना हुए। 10 मील तक हम लोगों ने पैदल सफर किया और हदफ के करीब पहुंचकर हमला करने के लिए मंसूबाबंदी करने लगे। फैसला ये हुआ कि 7 अलबदर और 7 आर्मी के सिपाहियों को मिलाकर 2 ग्रुप बनाए जाएं और उस बस्ती को घेरे में ले लिया जाए जहां शरपसंद छुपे हुए हैं। लिहाजा इस प्लान पर अमल दरामद शुरू हुआ। उस वक्त हम सब लोग सादा लिबास में थे, लेकिन फिर भी फौजियों की चाल डाल और वज़ाकता से कुछ लोगों को शक हो गया कि आर्मी ने उन लोगों की बस्ती पर रेड कर दिया है। ये कोई ज्यादा बड़ी आबादी नहीं थी। हम घूमते घूमते एक स्कूल की इमारत में जा पहुंचे।
ہمیں شک تھا کہ اگر مکتی باہنی اس وقت اس بستی میں کہیں پناہ لے سکتے ہیں تو یہ اسکول اس مقصد کے لیے سب سے بہتر جگہ تھی۔ ہمارا شک درست ثابت ہوا۔ جیسے ہی ہم اسکول کے قریب پہنچے ہم پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ خاصی تعداد میں دشمن اسکول کے اندر مورچہ بند تھا۔ ہم نے بھی جوابی حملہ کر دیا۔ اسکول کے پیچھے ایک ندی تھی۔ ہمارا ایک گروپ ندی کی جانب سے اور دوسرا سامنے سے حملہ آور ہوا۔ کافی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی۔ ہماری تعداد بھی زیادہ نہیں تھی اور ایمونیشن بھی محدود تھا، لیکن دشمن بزدل تھا، اس لیے جلد ہی اس کے قدم اکھڑنے لگے اور اس نے رائے فرار اختیار کی۔ پچھلی جانب ندی کی طرف سے فرار ہونے کی کوشش میں ہمارے دوسرے گروپ کی فائرنگ سے پہلے ہی حملے میں 11 تخریب کار مارے گئے اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے کافی مقدار میں مال غنیمت اور 4 قیدی ہمارے ہاتھ آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس حملے میں البدر نے تو خیر اپنی روایتی سرفروشی دکھائی ہی تھی، لیکن سب سے متاثر کن کارکردگی حنیف اور قیوم کی تھی۔ یہ دونوں وہی سپاہی تھے جن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مایوسی کی دلدل سے واپس کھینچا تھا۔ اس بڑی کامیابی کے بعد ہم لوگ مومن شاہی کی طرف واپس آ رہے تھے کہ میجر ایاز کو ٹرانسمیٹر پر پیغام موصول ہوا کہ شہر سے 15 میل دور ہندوستان سے تربیت حاصل کر کے آنے والے مکتی باہنی کے لوگ ہماری سرحد میں داخل ہو رہے ہیں۔ میجر صاحب نے فوراً چھامنی سے رابطہ کیا اور جیپ کو اپنا راستہ اور منزل بتا کر فوراً پہنچنے کا حکم دیا۔ 15 منٹ بعد جیپ ہمارے سامنے موجود تھی۔ اس وقت سپہر کے 3 بج رہے تھے اور ہم لوگوں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مگر دشمن کی آمد کی اطلاع سن کر ہماری بھوک اڑ گئی تھی۔ میں تو خیر ایسے حالات کا عادی تھا، مگر البدر کے نوجوانوں کو داد دینی پڑتی تھی کہ اتنی شدید بھوک پیاس میں بھی ان کے چہروں سے تھکن یا کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان میں کچھ تو مشکل سے 16 یا 17 سال کے ہوں گے، مگر یہ ننھے شاہین بھی لگتا تھا کہ فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جیپ میں بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے جدھر سے مکتی باہنی کے لوگ سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ سرحد کے قریب پہنچ کر ایک گاؤں میں ہم نے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ ہم لوگ جیپ سے اتر گئے اور تفتیش حال کے لیے آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ہم پر فائر کھول دیا گیا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے زمین پر لیٹ کر پوزیشن سنبھال لی اور جوابی فائر کرنے لگے۔ ہمیں دشمن کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے ہم محتاط ہو کر فائر کر رہے تھے، جبکہ دشمن کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔